بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فزکس گریڈ 9 یونٹ نمبر 1 فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس کے میں یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ میں ہوں سید فیاض، اور اس پریزنٹیشن کے اندر ہم لوگ یہ جان سکیں گے کہ فزکس اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر فزکس کا کیا استعمال ہے، اور ان سب کا ٹیکنالوجی کا ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کے اوپر کیا اثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ قرآن مجید کے اندر جو فزیکل فینومناز ہو رہے ہیں ڈیلی لائف کے اندر، جو فزیکل فینومناز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا وہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فزکس، ٹیکنالوجی اینڈ اٹس امپیکٹ آن سوسائٹی۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے یہ بات کر لی تھی کہ فزکس کیا ہے۔ فزکس آپ کے پاس میٹر اور انرجی کا پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا اور ان کے درمیان ریلیشن شپ کو پڑھنا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی جب بات کی جائے تو ٹیکنالوجی بیسیکلی فزکس کی جو آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں، ڈاکٹرائن ان فزکس جو تحقیقات آپ لوگ کر رہے ہیں، اور انہیں کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ٹیکنالوجی۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے، وہی نالج جو آپ لوگ فزکس کے اندر گین کرتے ہیں، فزکس کے اندر مختلف طرح کی تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ لوگ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، نئی انوینشنز کرتے ہیں، تو وہ آپ پاس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فزکس اور ٹیکنالوجی میں بیسک فرق یہ ہے کہ فزکس کے اندر آپ لوگ مختلف قوانین کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ مزید تحقیق کی راہ ہموار کرتے ہیں، اور حاصل شدہ جو معلومات ہیں انہیں ترتیب دیتے ہیں۔ جبکہ ٹیکنالوجی میں ہم اسی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کی نئی ایجادات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن کریں تو ہم لوگ اسے اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں: سائنس اور نالج put into practical use to solve problem or invent useful tools۔ تو ہم لوگ نئی ایجادات کرنے کے لیے ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن ہے بیسیکلی وہی نالج جو ہم لوگوں نے فزکس کے اندر گین کیا، تو ٹیکنالوجی کے اندر اس کی کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ فزکس کا استعمال اس کے اندر کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فزکس کی تعلیم و تربیت اور تحقیق کے مرہون منت ہے، اور جو بھی ایجادات کی جاتی ہیں ان کے پیچھے کچھ فزیکل فنامنا ہوتا ہے، قدرتی مظاہر ہوتے ہیں، اور کسی بھی فزیکل فنامنا کو فزکس ہی ایکسپلین کرتی ہے۔ فزکس ہی کی بدولت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اور زندگی کی مختلف فیلڈز کے اندر آپ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے معیار زندگی کو بہتر کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کچھ جن فیلڈز میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی ہم لوگوں نے جیسا کہ بات کی کہ پیچھے فزکس ہے، تو ہم لوگ کچھ انہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر کیا ٹیکنالوجی کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے فزکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے فزکس پرووائڈ بیسک انڈرسٹینڈنگ فار ڈیولپنگ نیو انسٹرومنٹیشن فار میڈیکل اپلیکیشن۔ تو جو میڈیکل کے اندر کچھ آپ لوگ عملی کام کرتے ہیں، کچھ انسٹرومنٹس بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے پاس فزکس موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ سی ٹی اسکین کی بات کرتے ہیں، تو سی ٹی اسکین آپ لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیٹ اسکین بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر ٹوموگرافی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ لوگ ایکس ریز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایکس ریز کی جو ایجاد جو انوینشن ہوئی تھی، یا ایکس ریز کا جو پتہ چلا تھا، وہ ایک فزسٹ تھے ولیم اورانجن، انہوں نے اس چیز کو ایکس ریز کو پہلی دفعہ نوٹس کیا تھا۔ تو اس کا استعمال ابھی سی ٹی اسکین کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگ باڈی کی اندرونی پکچر لے لیتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری جو ہو اسے آپ لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسی طرح کے آپ پاس آ جاتا ہے ایم آر آئی، جسے آپ لوگ کہتے ہیں میگنیٹک ریزوننس امیجنگ۔ اس کے اندر آپ لوگ میگنیٹک فیلڈ اور ریڈیو فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ لوگ امیجنگ کرتے ہیں، باڈی کے اندر کوئی وینز کے اندر کوئی پرابلم ہے، یا باڈی پارٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے، یا آپ لوگ جو دماغ ہے اس کی پکچر کو لے سکتے ہیں اور ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہے پی ای ٹی، جسے آپ لوگ کہتے ہیں پوزیٹران امیشن ٹوموگرافی۔ تو اس کے اندر آپ لوگ یہ ہوتا ہے کہ انجیکٹ کیا جاتا ہے ریڈیو ایکٹیو کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسرٹ کیے جاتے ہیں باڈی کے اندر، انجیکٹ کیے جاتے ہیں، اور انہیں باہر سے جو ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ نوٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس طرح سے اندر باڈی کے اندر جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ پاس میڈیکل کے اندر اس طرح سے آپ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو
لیزر ٹریٹمنٹ کے اندر آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو لیزر بھی آپ لوگ فزکس کے اندر ہی اسٹڈی کرتے ہیں کہ لائٹ ایمپلیفیکیشن، اسٹیمولیٹڈ امیشن، ریڈیشن آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو لیزر جو ہے وہ آئی ٹریٹمنٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس آتی ہیں ان کے اندر آپ لوگ لیزر کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ لیزر سرجری آپ پاس آ جاتی ہے، ٹیومر وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بیسک جو ہے یہاں پہ بھی فزکس کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر کیا استعمال ہے، ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی، رول آف فزکس کا کیا استعمال ہے ٹیکنالوجی کے اندر. آئی سی ٹی آپ لوگ کہتے ہیں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو آج کا جو دور ہے اس کے اندر آپ لوگ بہت سارے ٹیکنالوجی کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو بیسٹ آپ لوگ ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں، تو انیشیل آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے. ٹیلی فون کی بات کی جائے تو ٹیلی فون اپنے وقت کی ایک بہت زبردست قسم کی ایجاد تھی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجنگ آئی. تو پہلا ٹیلی فون جو ہے وہ آپ پاس اس پکچر میں دکھایا گیا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی گئی. تو بیسیکلی ہم لوگ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں، اسے انالائز کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو ٹیلی فون کے اندر بھی اسی طرح سے ہم لوگ جو اپنا ساؤنڈ سگنل ہے اسے آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور سو آن اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. اسی ٹیلی فون کو آگے پھر پہلے لینڈ لائن کی بات کی جاتی تھی، دین موبائل فون کی بات کی گئی. تو آج کل جو ڈیجیٹل موبائل فون ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنی پکچرز وغیرہ بھی اس کے ذریعے بھی ڈیٹا کو سینڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنا وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیولپ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی، اس کے اندر بھی فزکس استعمال ہو رہی ہے. ٹیلی فون کے اندر بات کی جائے تو جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ سگنلز کو آپ لوگ الیکٹریکل سگنل کی صورت میں بھیجتے ہیں، جبکہ موبائل فون جو ہے اس کے اندر آپ لوگ ریڈیو سگنلز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ریڈیو سگنلز کے بارے میں بھی ہمیں فزکس ہی ایکسپلین کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جب اسٹوریج ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں تو کچھ جب انیشلی جب اسٹوریج ڈیوائسز بننا شروع ہوئیں تو ان کا وائڈ بہت بڑا سائز تھا. اس کے بعد اس کی بیسک جو ہے وہ فزکس ہی کا استعمال ہے. لیکن ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہو گئی، آگے اور بات کی گئی، سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کی ہم لوگوں نے بات کی. تو آپ لوگ جب سیمی کنڈکٹرز کی انڈکشن ہوئی تو آپ لوگوں نے اس کے سائز کو منیمائز کیا، اور آپ لوگوں نے جسٹ چھوٹے چھوٹے میموری کارڈز وغیرہ یا ہارڈ ڈسک وغیرہ انہیں استعمال کیا، اور بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ لوگ سٹور کرنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی، تو کمپیوٹر جو ہے وہ انیشلی آپ لوگوں نے ابھی کے کمپیوٹرز دیکھے ہوں گے، یہ آپ پاس پہلا کمپیوٹر ہے تو بہت بڑا سائز تھا. تو آپ لوگوں نے سائز کو منیمائز کیا، آپ لوگوں نے اس کے اندر ٹیکنالوجی میں بہتری لائی. تو اس کے بیہائنڈ بھی آپ پاس فزکس کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد کیمرہ کی بات کی جائے تو کیمرہ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت بڑے سائز کا، آگے ہم لوگ مسلم سائنٹسٹ کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیمرے کی ایجادات کے بارے میں بات کی. تو آج کا بھی کیمرہ آپ لوگوں نے دیکھا تو ٹیکنالوجی اس کے اندر آپٹکس کا استعمال ہو رہا ہے، کیمرہ کی جو فنکشننگ آ رہی ہے. اس کے بعد ٹرانسمیشن میڈیم کی بات کریں تو ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے وہ آپ کے پاس آپ لوگ آپٹیکل فائبر کا استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگ ریڈیو سگنلز کے استعمال کی بات کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف طرح کی کیبلز استعمال ہوتی ہیں جس کے اندر آپ لوگ مختلف طرح کے جو سگنلز ہوتے ہیں انہیں آگے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی جو بیسک ہے وہ آپ کو فزکس ہی ایکسپلین کرتی ہے. جس طرح آپٹیکل فائبر کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر آپ لوگ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فنامنا استعمال کرتے ہیں اور ڈیٹا کو آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو آگے ہمارے پاس جو ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی ہے جسے آپ لوگ ہالوگرام ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو ہالوگرام ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ایک اس طرح کا فوٹوگرافک ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں جو لائٹ کو، 3 ڈائمینشنل قسم کا آپ پاس پکچر آتی ہے، اور اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ پورے کا پوری ایک باڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی موویز کے اندر استعمال اس کا کیا گیا. مثال کے طور پہ اسٹار وار کی بات کی جائے یا آئرن مین کی بات کی جائے تو ہاں آج کل آپ لوگ مختلف طرح کے نیوز چینلز ہیں وہاں پہ بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سے کوئی بھی اینکر جو ہوتا ہے یا رپورٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہولوگرام ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جس طرح کہ وہ اسی میڈیا روم کے اندر موجود ہے، وہاں ان کے قریب موجود ہے. تو ہولوگرام ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کے دور کی ایک نئی انوینشن آ جاتی ہے. تو یہ بھی اس کے بیہائنڈ بھی آپ پاس فزکس ہے، آپ لوگ مختلف طرح کے پروجیکٹرز استعمال کرتے ہیں اور 3D ایفیکٹس جو ہے وہاں یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ فزکس کا استعمال جو ہے وہ آپ پاس باقی اور بھی فیلڈز ہیں وہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے اس کا. مثال کے طور پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی. ٹرانسپورٹیشن مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ مختلف طرح کے ویہیکلز کا استعمال کرتے ہیں. انیشلی آپ پاس گاڑیاں جانوروں کے طور پہ جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا اور پیچھے کارٹ باندھ کے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر جب انجن کی انونشن ہوئی تو آپ کے پاس گاڑیاں جو ہیں وہ بننے لگیں، اور نئے دور میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں میں کتنی جدت آ گئی ہے. تو انیشلی آپ پاس اسٹیم انجنز بنائے جا رہے تھے، اور دین آپ پاس پیٹرول ڈیزل انجن، اور دین آپ پاس ابھی تو سولر سسٹم کے اوپر بھی آپ پاس گاڑیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ملتی ہیں آپ کو. تو ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی مختلف طرح کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی، اور اس کے بیہائنڈ بھی آپ پاس فزکس کا استعمال ہے. اس کے بعد ایکسپلورنگ اسپیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مختلف طرح کے اسپیس شٹل، اسپیس کرافٹ وغیرہ بنائے ہیں، جس کے اندر آپ لوگ مختلف سیاروں کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اسپیس کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ روبوٹکس کے اندر استعمال کر رہے ہیں فزکس کا، اور اپنے بہت سارے مشکل کام جو ہیں وہ روبوٹ کی مدد سے کم وقت میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، وقت بچایا جا سکتا ہے، اپنی ریسورسز کو جو ہے وہ آپ لوگ سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اندر استعمال ہو رہا ہے فزکس کا. آج کے دور میں آپ لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا وہ ہوتا ہے، آپ لوگ اس کے اندر بہت سارے گیٹس کے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر الیکٹرانکس کا استعمال آ جاتا ہے. تو سیکیورٹی پرپز کے لیے مختلف کیمرہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ ان کے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کے بیہائنڈ بھی آپ پاس فزکس کا استعمال ہے. اس کے علاوہ ڈیلی ہوم جو اپلائنسز ہیں ان کے اندر آپ لوگ جس طرح مثال کے طور پہ ریفریجریٹر آ گیا، اس کے علاوہ اے سی آپ کے پاس آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا. تو بہت ساری اس طرح کی جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی ان ٹیکنالوجی کے اندر جی بیسک جو ہے وہ فزکس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اسی طرح فزکس نے جو ہے وہ ہمارے جو معیار زندگی ہے اسے تھوڑا سا اور اپ کر دیا، بہتر کر دیا. تو اس کے علاوہ مائکرو ویو اوون کی جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہولی قرآن اور فزکس، ہولی قرآن کے اندر فزکس کے جو کس طرح فزکس جو ہے وہ اس کے اندر ایکسپلین کی گئی ہے. ہاں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن بے شک ایک سائنسی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو قرآن پاک ہمیں سائنس کی مکمل تو نہیں وضاحت کرتا، لیکن قرآن پاک ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور قرآن پاک میں بہت سارے جو قدرتی مظاہر ہو رہے ہیں ان کے سائنس ابھی ان کے بارے میں ابھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن قرآن پاک میں وہ پہلے سے موجود ہے. اور قرآن پاک میں کہا یہ بھی گیا ہے کہ آپ کچھ مظاہر بتا دیے گئے ہیں، قدرتی مظاہر بتا دیے ہیں، اور کچھ کے اوپر آپ لوگ غور و تدبر کرو، فکر کرو. تو اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری جو آیات ہیں، آسک مین کائنڈ ٹو اسٹڈی نیچر، قدرت کے بارے میں جانو. مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر فرما دیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ادھر سفر کریں تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں اور اس کے اوپر غور و تدبر کریں، اور نئی چیزیں آپ لوگ وہاں سے سمجھیں اور قدرت کو سمجھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. قرآن مجید میں 700 سے زائد ایسی آیات کریمہ ہیں جس کے اندر قدرتی مظاہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ کائنات کا آغاز کی بات کرتے ہیں، سائنسدان جو بات کرتے ہیں وہ بگ بینگ تھیوری سے بات کرتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے: جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے باہر ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا بند ہونے کا یہاں پہ جو مطلب بتایا جا رہا ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ
اس کے اندر مختلف بات کی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ شروع میں جس طرح بگ بینگ تھیوری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ شروع میں ہر چیز جو ہے وہ ایک جگہ پہ تھی اور ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد ہر چیز الگ ہو گئی. جس طرح ہم لوگوں نے انیشیل جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ میٹر اور انرجی جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے, اس طرح سے جو ہے وہ کائنات کا جو ہے وہ وجود اس طرح سے ہوا. تو یہ قرآن پاک کے اندر اس چیز کا ذکر موجود. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں جس طرح ایٹم کی بات کرتے ہیں یا جو سب ایٹامک پارٹیکلز کی بات ہم لوگ کرتے ہیں. تو انیشلی جو گریکس تھے ان کا یہ کنسیپٹ تھا, ان کا یہ ماننا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اور اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو سورہ سبا آیت نمبر 3 کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قیامت نہیں آئے گی, کہہ دو کیوں نہیں آئے گی, میرے علم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی, کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک یہ جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں ناٹ ایبسنٹ فرام ہم از این ایٹمز ویٹ, ایٹم کے ویٹ سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں ہم لوگ ذرہ جو ہے وہ ایٹم کو کہتے ہیں, چھوٹا جو ہے, جسے گریکس نے یہ کہا تھا کہ ناقابل تقسیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں, کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز. اس کا مطلب ہے سب ایٹامک پارٹیکل جو ہیں وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ایٹم سے چھوٹے ذرات بھی موجود ہیں, اور یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں موجود ہے یہ بات. تو جب اس سے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایٹم سے بڑی چیز, تو وہ بہت بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ گلیکسیز کی بات کی جا سکتی ہے, تو بہت بڑی چیزیں آپ پاس ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ چھوٹے سب ایٹامک پارٹیکلز کی بات کریں تو ایٹم سے چھوٹے ذرات کی بات کی جائے. تو اسی طرح کا ایک جو ہے یہ اسی طرح کی آیات کریمہ سورہ یونس آیت نمبر 61 کے اندر بھی کچھ اسی طرح سے ارشاد فرمایا گیا, جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹم سے چھوٹے ذرات بھی موجود. انہیں آپ لوگ ایلیمنٹری پارٹیکل کہتے ہیں, سب ایٹامک پارٹیکلز کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں پلینیٹری موشن کے اوپر کہ جو سیارے ہیں ان کی حرکت کے بارے میں. تو سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد ہے کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتا ہے, اور یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر ایک جو چیز ہے وہ اپنے ایک جو مدار ہے اس کے اندر حرکت کر رہی ہے. تو پلینیٹری موشن کا بھی کنسیپٹ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موشن آف مون اور سن سورہ رحمان آیت نمبر 5 کے اندر الشمس والقمر بحسبان. تو یہاں پہ بھی یہ موجود ہے, دا سن اینڈ دا مون موو بائی دا پریسائز کیلکولیشن, ایک اپنی ایک خاص حرکت کے ساتھ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, پریسائز موومنٹ ہے. سورج چاند حساب نے جکڑے ہوئے ہیں, اس کا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ چاند اور سورج کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہے. اس کے بعد رات اور دن کا جو آنا ہے وہ بیسک جو ہے وہ سورج کی موومنٹ کی حساب سے ہے. تو اس کا بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. اس سے پہلے جو بطلموسی ایک کنسیپٹ تھا اس کے مطابق ہر ایک چیز جو ہے وہ ساکت ہے, آسمان کے اندر وہ جڑی ہوئی ہے. لیکن قرآن پاک میں ہمیں سورہ انبیاء آیت نمبر 33 کے اندر اس چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ, اور اس کا ترجمہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے, سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں. تو جو کنسیپٹ کا میں نے ذکر کیا تھا بطلموسی نظریہ یہ تھا کہ ہر ایک جو چیز ہے, چاہے چاند ستارے سیارے وغیرہ, وہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں, اور جب آسمان موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ موو کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ پاس دن اور رات جو ہے وہ اس کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کا دن اور رات کا بارے میں ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 کے اندر موجود ہے. اینڈ ہی سبجیکٹڈ فار یو دا سن اینڈ دا مون کنٹینیوس ان آربٹ اینڈ سبجیکٹڈ فار یو دا نائٹ اینڈ دا ڈے. اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں ستاروں کی اور کہکشاؤں کی, گلیکسیز کی بات کریں, تو اس کا بھی ذکر جو ہے سورہ ہجر آیت نمبر 16 کے اندر یہ موجود ہے. اینڈ وی ہیو پلیسڈ ود ان دا ہیون گریٹ اسٹارز اینڈ ہیو بیوٹیفائڈ اٹ فار دا آبزرورز. تو ہم اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پاس جو ستارے ہیں
انہیں ہم لوگوں نے جو آبزرورز ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو جنہیں کچھ جستجو ہوتی ہے، اس کے لیے خوبصورتی پیدا کی ہے، اور وہ اس کے اوپر غور فکر کر سکتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اسپیس کو ہم لوگوں کو یہاں پہ ایکسپلور کرنے کی کہا گیا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ستارے ہیں اور بہت ساری کہکشائیں ہیں، تو آپ لوگ اسپیس کو ایکسپلور کرنے کی یہاں پہ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ آیات کریمہ تھی جو کہ فزیکل فنامناز کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں۔ تو اس قرآن پاک کا جو پورشن ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ تو اسے آپ لوگ پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔